أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. چھوٹی تین صورتوں کی تفسیر بیان کرنا شروع کیا تھا. سورہ کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی تفسیر بیان کی تھی. 2 صورتوں کی باقی تھی، ان میں سے ایک سورہ قل هو اللہ احد ہے. یہ 2 صورتیں اخلاص کی صورتیں کہلاتی ہیں. قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد، یہ اخلاص کی 2 صورتیں کہلاتی ہیں. اخلاص کے معنی ہیں پیورٹی، بالکل پیور ہے، اس میں نہ گجراتی میں کہتے ہیں نہ خالص، یعنی خالص. قل یا ایھا الکافرون، یہ اخلاص فی العبادہ ہے. عبادت میں اخلاص چاہیے، یعنی بندگی صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں. لکم دینکم ولی دین. توحید تو یہ ہے کہ خدا خود حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے تھا. تو عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو نہ ملایا جائے، کسی کو نہ ملایا جائے. کتنا؟ سورہ کہف کی آخری آیت ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جو شخص اللہ سے ملنا چاہتا ہے، امیدوار ہے، اللہ سے ملنے کا امیدوار کون رہے گا؟ مومن ہی رہے گا. کافر بھی اللہ سے ملنے کا آخرت میں امیدوار رہے گا. دنیا میں تو اسے اللہ سے ملنے کی کوئی خواہش نہیں ہے، لیکن آخرت میں ملنا چاہے گا. اور کافر کو یہ سزا دی جائے گی، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. قیامت کے دن یہ جتنے کفار ہیں یہ اللہ سے اوجھل میں رکھے جائیں گے. اوجھل، محجوب، یعنی اللہ کی زیارت انہیں نصیب نہیں ہوگی. اور کسی سے محبت ہو اور اس سے کہا جائے کہ تجھے لیلا نہیں دکھائی جائے گی تو مجنون تڑپے گا. اور جس سے کوئی محبت و تعلق نہ ہو اس سے اگر کہو کہ تجھے شیریں نہیں دکھائی جائے گی، یہ لیلا مجنون جیسے عاشق معشوق ہیں، جیسے شیریں فرہاد یہ بھی عاشق معشوق ہیں. تو فرہاد مرد ہے اور شیریں اس کی معشوقہ ہے، تو اس سے کہو تجھے شیریں نہیں دکھائی جائے گی،
تو وہ کہے گا کہ میرے پاپوش سے، گجراتی میں کہتے ہیں کھاڑا مارے، مجھے دیکھنی بھی نہیں۔ تو جس سے محبت ہو اس کو اگر کہو کہ نہیں دکھایا جائے گا تو وہ تڑپے گا، ماہی بے آب بغیر پانی کی مچھلی کی طرح تڑپے گا۔ اور جس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے کہا جائے کہ تجھے شیری نہیں دکھائی جائے گی تو وہ کہے گی میرے پاپوش سے، مجھے کیا کرنا دیکھ کے اسے۔ تو یہ جو فرمایا ہے کہ یہ کفار آخرت میں اللہ سے اوجھل میں رکھے جائیں گے، پردے میں رکھے جائیں گے، اس سے معلوم ہوا کہ ان کو بھی اللہ سے محبت ہے اور بہت محبت ہے۔ وہ بھی اللہ کو دیکھنا چاہیں گے، دیدار اللہ کا دیدار کرنا چاہیں گے، مگر وہ اوجھل میں رکھے جائیں گے، یہ ان کی سزا ہے۔ سورہ مطففین میں ان کی سزاؤں میں یہ سزا بیان کی ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنے پروردگار سے پردے میں رکھے جائیں گے، اوجھل میں رکھے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مومنین میں سے بعض گنہگاروں کو، بڑے قبائل بڑے گناہ کرنے والے ہیں، ان بڑے گناہ کرنے والوں کو سے اللہ بات نہیں کریں گے۔ محبوب کا جلوہ بھی آدمی دیکھنا چاہتا ہے اور 2 گھڑی اس سے باتیں بھی کرنا چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی طور پر تو مشتاق دید ہو گئے، درخواست کر بیٹھے کہ پروردگار اپنا جلوہ بھی دکھائیے۔ تو کچھ بندے جو مومن ہیں اور انہوں نے ایسے بڑے گناہ کیے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کریں گے۔ بات نہیں کریں گے تو دیدار کہاں سے ہوگا؟ جب بات ہی نہیں کریں گے تو بات تو پردے کے پیچھے سے بھی ہو سکتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بات پردے کے پیچھے ہوئی تھی تو پردے کے پیچھے بھی بات تو ہو سکتی ہے، لیکن جب بات ہی نہیں کریں گے تو جلوہ کہاں سے دیکھے گا آدمی؟ ایسا سمجھو بعض گناہوں کے بارے میں ہے کہ جو یہ گناہ کرے گا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ درحال ہے کہ جنت کی خوشبو 40 سال کے فاصلے سے، ڈسٹینس سے جنت کی خوشبو آتی ہے، وہ جنت کی خوشبو جنت کی خوشبو سونگنے نہیں پائے گا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت میں تو جائے گا لیکن نزلہ ہو جائے گا، اس لیے جنت کی خوشبو نہیں سونگنے پائے گا۔ یہ مطلب نہیں، یہ غلط مطلب ہے۔ صحیح مطلب یہ ہے کہ 40 سال کی مسافت، اتنا جنت کے قریب بھی نہیں جا سکے گا۔ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، آگے کی بات ہے، اس کو جنت میں جانا تو نصیب نہیں ہوگا، جنت کے قریب بھی نہیں جائے گا، 40 سال کی مسافت بھی قریب نہیں جائے گا، کیونکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت تک آتی ہے اور وہ خوشبو نہیں سونگے گا۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ وہ اوجھل رکھے جائیں گے، وہ بندے اللہ ان سے بات نہیں کریں گے۔ تو کوئی یہ سمجھے کہ جلوہ تو دیکھیں گے، دیدار تو کریں گے لیکن بات نہیں کریں گے، یہ مطلب نہیں ہے۔ جب بات نہیں کریں گے تو جلوہ کہاں سے دیکھے گا؟ قرآن کریم میں ہے کہ ایسا ایک گناہ ہے، کسی مسلمان کی جائیداد ہڑپنا، کسی مسلمان کی جائیداد ہڑپنا، اس کا حق نہیں ہے، قبضہ کر بیٹھا ہے اور مقدمہ ٹھوکا اور اپنے حق میں ڈکری کرا لی اور مالک بن بیٹھا، تو اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے سے بات نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے جس نے کوئی قول و قرار کیا، عہد و پیمان کیا اور پورا نہیں کیا، اس سے بھی اللہ قیامت کے دن بات نہیں کریں گے۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں آیت ہے،
یہ مسلمان کی سزا ہے. ان سے یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کا ان کو جلوانی دیدار نصیب نہیں ہوگا. یہ اس کی نفی نہیں کی. اس کی نفی کی کہ ان سے اللہ بات نہیں کریں گے. تو علماء کرام نے فرمایا کہ بات کرنا دو طرح کا ہے. ایک لطف و عنایت کا بات کرنا ہے اور ایک ہے ڈانٹ ڈپٹ کا بات کرنا. تو ان سے اللہ بات نہیں کریں گے، یعنی لطف و عنایت کی بات نہیں کریں گے، مہربانی کی بات نہیں کریں گے، ڈانٹ ڈپٹ تو کریں گے. ڈانٹ ڈپٹ کیسے ہوتی ہے؟ قرآن میں آیت ہے کہ بعض بندوں کا بہت آسان حساب لیا جائے گا. سوف یحاسب حسابا یسیرا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کا مطلب پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ کسی بندے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں اپنے پاس بلائیں گے اور اپنے کنف، اس کو کہتے ہیں کنف، اپنے کنف کے نیچے چھپا لیں گے اور چھپا کر بات کریں گے. فلاں وقت میں تو نے بیڑی پی تھی. وہ بندہ اعتراف کرے گا پروردگار پی تھی. فلاں وقت میں تو نے گٹکا کھایا تھا. وہ کہے گا پروردگار کھایا تھا. ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کو بتائیں گے اور وہ ڈر رہا ہوگا کہ میں نے تو بڑے بڑے کرتوت کر رکھے ہیں، جب ان کا نمبر آئے گا تو کیا ہوگا. ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ بغل میں کنف کے نیچے لے کر اس سے بتلائیں گے، یہ گناہ کیا، یہ کیا. وہ سب کا اعتراف کرے گا. تو اللہ کہیں گے کہ میرے بندے تیرے یہ گناہ میں نے دنیا میں چھپائے رکھے تھے، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا تھا. یہاں میدان قیامت میں بھی میں تجھے رسوا نہیں کرتا، جا بخش دیا تجھے. یہ لطف و مہربانی کی گفتگو ہو رہی اور مناقشہ ہوا. سامنے کھڑا ہے. لا تزول قدم عبد، بندے کا پاؤں اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتے جب تک 5 باتیں کلیئر نہ ہو جائیں. اسے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ، ارے تو نے بیڑی پی تھی؟ کہ جی پی تھی. وائے کیوں پی تھی؟ جب میں نے منع کیا تھا تو کیوں پی تھی؟ حضور نے فرمایا کہ وائے آ گیا تو سمجھو کہ تباہ ہوا ہو. یہ ڈانٹ کی گفتگو ہے. تو یہ جو فرمایا کہ اللہ ان بندوں سے گفتگو نہیں فرمائیں گے، یعنی مہربانی کی گفتگو نہیں فرمائیں گے، ڈانٹ کی گفتگو تو فرمائیں گے. تو بھائیو، میں کہہ رہا تھا کہ کافروں کو بھی اللہ کا جلوہ دیکھنا ہے، مگر ان کو جلوہ دکھایا ہی نہیں جائے گا. یہ ان کے لیے سزا ہوگی اور مومنین کے لیے یہ بہت بڑا انعام ہوگا. حدیث شریف میں ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالی خطاب فرمائیں گے. ابھی نظر جلوہ نہیں دکھایا ہے، خطاب فرمائیں گے، اے اہل جنت، تم جنت جو تمہیں ملی اس پر خوش ہو؟ تو وہ کہیں گے پروردگار خوش ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تمہیں اس جنت سے بھی بڑی تمہیں ایک نعمت دینا چاہتا ہوں. تو وہ جنت عرض کریں گے کہ پروردگار جنت سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج میں تمہیں اپنا جلوہ دکھاؤں گا اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میں تم سے ابد تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا. اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. پھر اللہ تعالیٰ کا جلوہ دیکھنے کو ملے گا. تو قرآن کریم میں سورہ یونس میں ہے کہ ان نیک بندوں کے لیے بہترین اجر بھی ہے اور مسجد بھی ہے. یہ مسجد ہے. تو اللہ کی زیارت حدیث شریف میں ہے کہ پر ویک، وہاں ویک نہیں ہے. اس لیے علماء نے کہا کہ پر ویک یعنی 72 گھنٹے 3 دن کے ہوتے ہیں.
सात एक हफ्ते में कितने घंटे होते हैं, इतना टाइम, इतना वक्त जब गुजरेगा तो अल्लाह की जियारत होगी। ये उलमा बयान करते हैं। हदीस में तो बस ये है कि पर वीक अल्लाह का जलवा जन्नतियों को दीदार करने का मौका मिलेगा। अब पर वीक का क्या मतलब है? उस वक्त तो जन्नत में तो सूरज नहीं है, रात दिन नहीं है, तो वीक मंथ भी नहीं है, फिर पर वीक का क्या मतलब? तो उलमा ने बयान किया। देखो उलमा ने जो बयान किया उलमा ने बयान किया, हदीस में नहीं। हदीस में तो है कि हफ्ते में एक मरतबा अल्लाह की ज़ियारत होगी। देखो कुरान करीम में है कि अल्लाह ने ये पूरी कायनात, जिस कायनात में हम बसे हुए हैं, आसमानों के ऊपर जो कायनात है उसको तो रहने दो, ऊपर जन्नत है, जहन्नम है, उसको तो रहने दो। जिस कायनात में हम हैं, आसमान, जमीन, उसके सितारे, चांद, जमीन, दरिया, हैवानात, जमादात, नबातात, ये 6 दिन में पैदा हुई। कुरान करीम में है कि हमने आसमान और जमीन और उनके दरमियानी चीजों को 6 दिन में पैदा की। अब अगर मैं कहूं कि 6 दिन से मुराद है 6 पीरियड, तो ये मेरी बात होगी। कुरान ने तो 6 दिन लफ्ज इस्तेमाल किया है। और इसीलिए मुफस्सिरीन किराम कहते हैं कि 6 दिन यानी 6 दिन की मिकदार, एक दिन 24 घंटे का होता है, तो 6 को मल्टीपल कर लो 24 से, तो इतनी मिकदार में ये पूरी कायनात बनकर तैयार हुई। बस ये तफसीरों में लिखा है। और मैं कहूं कि 6 पीरियड, 6 अदवार, एक दौर कितना लंबा अल्लाह बेहतर जाना है, तो ये मेरी बात है, ये तफसीरों की बात है। और कुरान ने तो कहा 6 दिन। इसी तरह से ये पर वीक जो कहा है, हदीस में तो ये है कि हर हफ्ते में एक मरतबा जियारत होगी। हफ्ते का क्या मतलब? ये मतलब बयान करना जो है, मतलब बयान करो। तो ये मजीद नेमत है जन्नत में। जन्नत से भी बड़ी नेमत है अल्लाह का जलवा देखे दीदार करे। देखो मजनून को सारी कायनात की दौलत का ढेर कर दो उसके सामने, उसको उतनी खुशी नहीं होगी कि लैला का एक जलवा दिखा दो। तो उस पर जितना वो खुश होगा, इतना सारी दुनिया की दौलत पर खुश नहीं होगा। इसी मिसाल से समझो कि जन्नत की बेहिसाब नेमतें हैं, मगर मोमिनीन उन पर उतने खुश नहीं होंगे जितने परवरदिगार आलम के एक जलवा देखने की, एक हफ्ते में एक मरतबा जो जियारत होगी, उससे जितनी खुशी होगी इतनी जन्नत की नेमतों से नहीं होगी। अल्लाह जल्ला शानुहु अम्मा नवालुहु के लिए कुरान करीम की पहली आयत में लफ्ज रब इस्तेमाल किया है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों के पालनहार हैं। रब के लफ्ज इस्तेमाल हुआ। और ये मुशरिकीन मक्का जो थे वो भी अपनी मूर्तियों को रब कहते थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा था, अरबाब मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार। तो उनके लिए भी रब इस्तेमाल करते थे। तो एक मर्तबा ये मुशरिकीन हुजूर के पास आए और उन्होंने कहा कि हमारे रब तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, ये मंदिर में जो मूर्तियां बैठी हुई हैं ये हमारे रब हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। आप भी अपने माबूद को रब कहते हो,
تو آپ کا معبود رب کون ہے؟ آپ کا معبود رب ہمارے معبودوں سے کوئی الگ چاہیے ہونا چاہیے، اور اگر دونوں سیم ہیں تو پھر ہمارا معبود تمہارے معبود الگ کہاں ہوئے؟ تو انہوں نے کہا انسب رب کا، آپ اپنے رب کا نسب نامہ بیان کیجئے، کون ہے؟ جیسے ہمارے رب کا نسب نامہ ہے، رام لکشمن سیتا، یہ اجودھیا کے بادشاہ کے لڑکا تھا رام، اور کا چھوٹا بھائی تھا لکشمن، اور رام کی شادی ہوئی تھی سیتا سے۔ ہم اس کا نسب نامہ جانتے ہیں، اجودھیا کے بادشاہ کے لڑکے تھے۔ تو ہمارے خدا جو ہیں، جو گنپتی یہ وہ، ان کے سب کے نسب نامے ہیں۔ تمہارا جو رب ہے، اسلام کا جو رب ہے، اس کا نسب نامہ بیان کرو کہ اس کو کون آپ کا رب ہے۔ انسب رب کا، اپنے رب کا نسب نامہ بیان کرو، یعنی انٹروڈکشن کرو۔ تو یہ صورت نازل ہوئی۔ قل، ان سے کہہ دو، بتا دو ان کو، مشرکین کو بتا دو، ہوا وہ جس رب کے بارے میں تم پوچھتے ہو کہ اسلام کا رب کون ہے، وہ اللہ ہے، اس کا پراپر نیم اللہ ہے۔ اور رب جو ہے یہ پراپر نیم نہیں، یہ صفاتی نام ہے، اور اللہ کے صفاتی نام اسماء الحسنی بہت ہیں۔ پراپر نیم اللہ ہے، پراپر نام ایک ہوتا ہے عبد الرحمن، اور صفاتی نام بہت ہوتے ہیں، حاجی، قاضی، مولوی، مفتی، یہ سب صفاتی نام ہیں، اور پراپر نام ایک ہوتا ہے عبد الرحمن۔ تو اللہ کا پراپر نام ایک ہے، اور صفاتی نام بہت ہیں۔ یہ صفاتی نام جو ہوتے ہیں یہ کمالات کے اظہار کے لیے ہوتے ہیں۔ کبھی انسان میں اتنے کمالات ہوتے ہیں کہ لغت میں، ڈکشنری میں کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہوتا ہے جس سے وہ سارے کمالات کو سمجھایا جا سکے، تو ہم متعدد لفظ استعمال کریں گے۔ مولانا، مولوی، مفتی، قاضی، حاجی، پاجی، پاجی کے معنی پاگل۔ اب کون سا ایک لفظ ہے کہ ایک لفظ میں سارے کمالات آ جائیں؟ اس لیے متعدد لفظ استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اندر بھی کمالات بے حساب ہیں، تو اللہ کے اسماء الحسنی بھی بے حساب ہیں، لیکن پراپر نیم بھی ہوتا ہے۔ پراپر نیم میں صفاتی معنی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اس میں اختلاف ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ پراپر نیم میں بھی صفاتی معنی ہوتے ہیں، اور ایک رائے یہ کہ نہیں، صفاتی معنی نہیں ہوتے، یعنی ہم بچوں کے نام رکھتے ہیں، ہمارے نام ہمارے والدین نے لکھے ہیں، یہ منقول ہے یا مرتجل ہے؟ ایک بادشاہ گزرا سعودیہ کا، شاہ فہد۔ اب ایک آدمی جا کر کے دیکھتا ہے کہ اس چیتے کی دم کہاں ہے۔ فہد کے معنی چیتا، شیر کا بھتیجا، شیر کی بھی فیملی ہے، تو شیر کا جو بھتیجا ہے وہ چیچا ہے، چیتا، اور شیر کی خالہ بلی، یہ بلی شیر کی خالہ ہے، اور چیتا شیر کا بھتیجا ہے۔ تو اب اس کے باپ نے نام رکھا، باپ بہت بڑا عالم تھا، کنگ عبدالعزیز رحمہ اللہ، بڑا، پتہ نہیں حدیث ہے تو اس کو اتنی حفظ تھی۔ یہ جو سعودیہ میں بادشاہ چل رہے ہیں ان کا جو باپ تھا کنگ عبدالعزیز، اس نے نام رکھا فہد بیٹے کا، چیتا۔ اب کوئی دم تلاش کرے تو یہ دم تلاش کہاں کرو گے بھی؟
تو کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ جب چیتا نام رکھا ہے تو دودھ ہونی چاہیے، اور بعض کہتے ہیں کہ بھئی چیتا جنگل والے کے اس کی دودھ ہوتی ہے، انسان چیتے کی کہاں دودھ ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہم نام رکھتے ہیں یہ لغوی معنی سے منقول ہیں یا مرتجل ہیں، اس میں دو رائے ہیں، اور فیصلہ یہ ہے کہ پہلے عرب معنی کا لحاظ کر کے بچے کا نام رکھتے تھے، اب ڈنڈا مار کر کے نام رکھتے ہیں۔ پہلے اگر بچہ پیدا ہوا اور گال اس کے بھرے ہوئے ہیں، گوشت زیادہ ہے، تو اس کا نام کلثوم۔ کلثوم کے معنی ایسا بچہ جس کے گال بھرے ہوئے ہیں، گوشت زیادہ ہے، اور یہ لڑکے کا نام تھا کلثوم، اسی لیے کلثوم کی ماں ام کلثوم کہلاتی تھی، یہ لڑکا ہے اس عورت کا، اس لیے کلثوم کی ماں۔ مگر اب لوگ لڑکیوں کا نام کلثوم رکھتے ہیں، حالانکہ وہ لڑکے کا نام تھا، اور اس کے معنی تھے کہ گال گوشت سے بھرے ہوئے ہیں، یعنی بڑے بڑے گال ہیں، بچہ پیدا ہوا اس وقت تو نام کلثوم رکھتے تھے۔ پیدا ہوا بڑا خوبصورت تو حسن، خوبصورتی تھوڑی کم ہے تو حسین، معنی کا لحاظ کر کے رکھتے تھے، اور اب معنی کا لحاظ نہیں کر رہے۔ حبشی پیدا ہوا، اس کا نام بھی حسن ہے، حبشیوں کے یہاں بھی حسن نام ہوتا ہے۔ کہتے ہیں برعکس نام نہند کافور، حبشی بھی اپنا نام رکھتے ہیں کافور، کافور تو سفید ہوتا ہے، تو اب یہ مرتجل نام رکھنے لگے، لیکن پہلے مرتجل نہیں تھے، کمال معنی ہوں تو نام رکھتے تھے، صفات ہوں تو نام رکھتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ عما نوالہ کو بے کمالات بے حساب ہیں، کوئی ایک لفظ نہیں ہے جس سے وہ سارے کمالات بتلائیں، اس لیے اللہ کے اسماء حسنی بہت غیر محدود ہیں، بہت سارے ہیں، لیکن پراپر نیم ایک ہوگا۔ یہ جو ایک پراپر نیم ہے، اس میں صفت معنی ہے یا نہیں؟ پرانا یہ ہے کہ جب نا اسماء منقول ہیں تو پراپر نیم میں بھی صفات معنی ہے۔ تو اللہ میں صفات معنی کیا ہے؟ اللہ میں صفات معنی ہے وَلَهُن سے اللہ بنا ہے، اور وَلَهُن کے معنی ہیں اسمبلی پوائنٹ۔ کارخانے میں آگ لگے تو چاروں طرف سے لوگ بھاگ کر کے ایک خاص پوائنٹ پر آتے ہیں، اسمبلی پوائنٹ کہلاتا ہے، تاکہ فائر بریگیڈ والے آئیں تو وہ اگر کوئی نہیں آیا تو اس کو تلاش کرے، کہیں پھنس گیا ہو۔ اسی طرح سے پوری کائنات، اس کائنات کا ایک اسمبلی پوائنٹ ہے، وہ ہے اللہ کی ذات۔ وَلَهُن کے یہ معنی ہے ساری مخلوق اللہ کی مشتاق ہے۔ وَلَہ کے معنی ہے عاشق بیزار، وَلَهُن کے یہ معنی ہے۔ تو اللہ کا نام اللہ اس لیے ہے کہ ساری مخلوق اللہ کی مشتاق ہے، عاشق بیزار ہے، تو اللہ میں یہ صفت معنی ہیں، اور پراپر نیم بھی ہے۔ اور ہر زبان میں اللہ کا پراپر نام الگ ہوتا ہے۔ عربی میں یہ نام ہے، اور عرب چاہے وہ ہندو ہوں اس نام کو جانتے تھے، تو ان کو جواب دیا، قل، ان کو جواب دو مشرکین مکہ کو کہ ہوا، وہ یعنی اسلام کا رب اللہ ہے، جس کو تم جانتے ہو پراپر نیم اللہ سے، وہی اسلام کا رب ہے۔ یعنی اسلام میں رب اور اللہ ایک ہیں، مترادف ہیں، مصداق ایک ہے دونوں کا۔ یہ بتا دو ان کو۔ میں نے کہا کہ ہر زبان میں اللہ کا نام ہوتا ہے، پراپر نیم۔ جیسے ان جوئش کے یہاں سریانی میں تورات اور انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی ہیں، جو زبان اب دنیا میں موجود نہیں ہے۔ پھر سریانی میں سے عبرانی زبان نکلی، جس کو وہ لوگ ہبرو کہتے ہیں،
وہ زبان اب ہے لیکن سریانی ختم. تو سریانی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے پراپر نیم تھا. ایک مرتبہ میں نے بتایا تھا کہ میں نے ایک ربائی سے گفتگو کرتے ہوئے اسے پوچھا کہ بھئی تمہارے یہاں اللہ کے لیے پراپر نیم کیا ہے؟ تو اللہ سے تو وہ نہیں چیڑا، پراپر نیم سے بھی نہیں. اس نے یہ کہا، جواب دیا مجھے کہ ہمارے یہاں اللہ کے لیے پراپر نیم ہے مگر ہم وہ نام لے نہیں سکتے. تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے گجراتی بائبل پڑھی ہے، تورات پڑھی ہے، اس میں اللہ کے لیے پراپر نیم ہے یہوہ. تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو اسے جواب یہ دیا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ آپ یہ نام لیں گے تو میں یہاں سے چلا جاتا. گویا ان کے یہاں اللہ کا نام سننے کی بھی پوزیشن میں وہ نہیں ہے، جائز نہیں، اللہ کا نام لے بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے. تو ہر زبان میں ہوتا ہے. اور یہ جو ایشور، پرمیشور، بھگوان، یہ پراپر نام نہیں ہے، یہ تو صفاتی نام ہے. ایشور کے معنی خالق، پرمیشور کے معنی ودود، بھگوان کے معنی معبود. یہ تو صفاتی نام ہے. اور ان کے یہاں بھی نام کوئی ہوگا، کیا ہے اللہ جانے کیا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے، کوئی ضروری نہیں کہ وہ خیال صحیح ہو. جیسے کچھ لوگوں کا خیال ہے، اپنے علماء میں سے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ رام سیتا کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو ابراہیم اور سارا ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کا رام بن گیا اور حضرت سارا کا سیتا بن گیا. اور وہ جو واقعہ پیش آیا تھا، مصر میں گئے تھے اور وہاں جو بادشاہ نے ہاتھ ڈالنا چاہا تھا حضرت سارا پر، وہ واقعہ ہم اس کا وہ کون؟ راون. وہ راون کا واقعہ بن گیا کہ وہ سیتا کو اٹھا کر لے گیا. کہا وہ سب واقعہ یوں سے یوں کر دیا. سب ایک رائے ہے، کوئی ضروری نہیں کہ وہ رائے صحیح ہو. اسی طریقے سے ایک رائے ہے کہ یہ جو ہندوؤں کے یہاں او لکھا ہے اور اس کو پڑھتے ہیں وہ اوم، یہ اللہ کا پراپر نیم ہے ہندوؤں کے یہاں. یہ ایک رائے ہے، کوئی ضروری نہیں کہ صحیح ہو. صحیح بات تو یہ ہے کہ ہندوؤں کے یہاں اللہ کے لیے پراپر نیم کیا ہے ہم نہیں جانتے. ان کو بھی پتا نہیں تو ہمیں کہاں سے پتا ہوگا. اور یہ جو میں نے گجراتی بائبل میں پڑھا تھا یہوہ، اور اس کو سن کر اس نے تائید کی، کہا یہی نام ہے. ہم نے اگر پہلے ہمیں معلوم ہوتا تو میں چلا جاتا یہاں سے. ہندوؤں کے بارے میں ہمیں بالیقین نہیں معلوم کہ اللہ کے لیے پراپر نام ہندوؤں کے کیا ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو او لکھتے ہیں اور اس کو بولتے اوم، یہ اللہ کا پراپر نام ہے. بہرحال قرآن نے جواب دیا مشرکین کو کہ تم پوچھنے کے لیے آئے ہو کہ اللہ کا تعارف کیا ہے، بتاؤ اللہ کون ہے، رب کون ہے. تو ان سے کہو قل ہوا اللہ، بتا دو کہ وہ رب جو پہلی آیت میں رب العالمین جس کو کہا گیا ہے اس کا پراپر نام اللہ ہے. اب اللہ کی صفت آئے گی. وہ اللہ ہے اور ایک ہے. تمہارے جو مندر میں مورتیاں ہیں تو ارباب متفرقون، سینکڑوں ہزاروں. اسلام کا جو رب ہے جس کا پراپر نام اللہ ہے وہ ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں. قل هو اللہ احد، تو پراپر نام بھی آ گیا اور اس کی صفت بھی آ گئی جو سب سے بڑی صفت تھی. اور وہ صفت جو مورتیوں سے اللہ کو الگ کرنے والی ہے. مورتیاں تو مندر میں سینکڑوں ہیں اور اللہ ایک ہے. تو اللہ کی وہ صفت لائی گئی جو مورتیوں سے اللہ کو الگ کرنے والی تھی. قل هو اللہ احد. پھر سوال پیدا ہوا، اس سوال کا جواب دینا ہے. سوال پیدا ہوا کہ اتنی بڑی کائنات،
ایک اللہ کیسے چلا رہا ہے اسے؟ ہم ایک کارخانہ جس میں 500 ملازم ہوتے ہیں، باس اکیلا، مینیجر اکیلا نہیں چلا سکتا، تو اتنی بڑی کائنات اللہ اکیلے کیسے چلا سکتے ہیں؟ تو جواب دیا اللہ الصمد، تمہارا جو باس ہے، مینیجر ہے، تو عاجز ہے، اس کو پورے بڑے کارخانے کا علم نہیں ہے، اس لیے اس کو نوکر رکھنے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہیں، یہ بھی بتا دو کہ وہ ایک ہیں اور بے نیاز ہیں۔ بے نیاز کا کیا مطلب؟ بے نیاز کا مطلب ہے کہ کارخانہ چلانے کے لیے ملازمین کے محتاج نہیں ہے۔ کارخانہ چل رہا ہے، ملازمین کام کر رہے ہیں، مگر وہ اللہ ان کے محتاج نہیں، اور باس محتاج ہوتا ہے۔ اگر اس کے 500 ملازم نہ ہو تو کارخانہ ہلے گا نہیں، ٹھپ کا ٹھپ پڑا رہے گا۔ اور اللہ بھی فرشتوں سے کام لیتے ہیں، مخلوقات سے کام لیتے ہیں، بندوں سے کام لیتے ہیں، مگر اللہ کسی کے محتاج نہیں، بغیر احتیاج کے سب اللہ تعالیٰ سب سے کام لیتے ہیں۔ تو اس مسئلے کو سمجھ لینا چاہیے کہ جب اللہ ایک ہیں اور وہ کسی کے محتاج نہیں ہیں تو پھر فرشتوں سے کیوں کام لیتے ہیں؟ مخلوقات کی جانیں وصول کرنے کے لیے فرشتے کو کیوں بھیجتے ہیں؟ جواب یہ کہ سرونٹ ہیں، یہ باس نہیں ہے۔ اگر وہ باس ہوتے تو فرق پڑتا کہ معبود اللہ اکیلے کیوں، یہ باس ہیں، ان کی بھی عبادت کرو۔ مشرکین جو مورتیاں تھیں وہ فرشتوں کی مورتیں تھیں، اور وہ ان کی پوجا اس لیے کرتے تھے کہ ہمیں یہ اللہ کے نزدیک پہنچائیں گے۔ لیکن نوکر سرونٹ، اس کا کوئی کارخانے میں حصہ نہیں ہوتا ہے، اس کا تو مہینہ پورا ہوا تنخواہ لو جاؤ۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اور فرشتوں کے علاوہ بے شمار مخلوقات سے کام لیتے ہیں اور ان کا اجر عنایت فرماتے ہیں۔ اللہ ان کے محتاج نہیں ہے، اللہ ان کے بغیر بھی وہ کام کر سکتے ہیں، مگر اس لیے کہ ان کو بھی بیچاروں کو تنخواہ ملے، ان کا بھی گھر چلے، اس لیے نوکر رکھ لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مخلوقات سے کام لیتے ہیں تاکہ مخلوقات کا فائدہ ہو، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تو خود وہ کام کر سکتے، کن فیکن ان کی قدرت ہے۔ تو یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اکیلے یہ پوری کائنات کے معبود کیوں کیسے ہیں؟ اس لیے ہیں کہ وہ بے نیاز ہیں، صمد ہیں، وہ محتاج نہیں ہیں۔ فرشتے وغیرہ سے کام ضرور لیتے ہیں مگر یہ بندوں کی مصلحت سے کام لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرو گے تو اللہ تمہارے پاؤں جمائیں گے دنیا میں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے بغیر قادر نہیں ہے؟ قادر ہیں، مگر تم جد و جہد کرو گے تو تمہارا فائدہ ہے۔ بندوں کے فائدے کے لیے جہاد کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کے بغیر بھی کام کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس مسئلے کو اچھی طرح ذہن میں سمجھ لو، اللہ بے نیاز ہے، ہر کام خود کر سکتے ہیں مگر کرتے نہیں ہیں۔ فرشتوں سے بھی کام لیتے ہیں، اسباب سے بھی کام لیتے ہیں۔ کیوں کام لیتے ہیں؟ تاکہ ان فرشتوں کا بھلا ہو۔ جیسے مومنین کو حکم دیا کہ اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرو، تو اللہ محتاج نہیں ہے، ان مومنین کا بھلا ہو اس لیے جہاد کا حکم دیا۔ اس مسئلے کو اس طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ تو فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہیں، وہ اکیلے ہیں مگر ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ وہ حی قیوم ہیں، زندہ بھی ہیں اور ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے تھامنے والے بھی ہیں۔ تو پراپر نیم بتا دیے۔ پراپر نیم کے بعد میں پھر کنیت، عربوں کے یہاں کنیت آتی ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پراپر نیم محمد ہے اور صفات نام احمد ہے، اور حضور کے پراپر نام تو ایک ہے محمد، اور اس محمد کے اندر بھی صفتی معنی ہے، کمالات کا بیان ہے۔
اور احمد یہ تو صفاتی نام ہے. احمد ایک تو اکبر کے وزن پر ہے، اکبر کے وزن پر نہیں، وزن پر ہے، اور ایک فعل مضارع کا صیغہ واحد متکلم ہے. احمد وہ نہیں ہے، بلکہ اسم تفضیل اللہ اکبر، اکبر کے وزن پر احمد ہے. اور احمد کے معنی ہیں وہ ہستی جس نے اللہ کی اتنی تعریف کی، اتنی تعریف کی کہ ساری کائنات نے مل کر اتنی تعریف نہیں کی. وہ ہمارے آقا ہیں کہ انہوں نے اس دنیا میں اتنی تعریف کی اللہ کی. اور قیامت کے دن جب عرش کے نیچے جا کر سجدہ فرمائیں گے اور سفارش کرنے کے لیے جائیں گے تو حضور نے فرمایا کہ میں وہ تعریف کروں گا کہ جو آج میں نہیں جانتا. اس وقت اللہ مجھے الہام کریں گے اور میں اللہ کی وہ تعریف کروں گا. تو اس معنی کر کے حضور کا صفتی نام ہے عربی میں احمد، اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے. اب اس کے لیے تو دوسری زبانوں میں احمد نہیں آئے گا، دوسری زبانوں میں احمد لفظ ہو ہی نہیں سکتے، تو عربی کا لفظ ہے. تو سریانی میں جو تورات کی اصل زبان ہے اس میں اس کے لیے لفظ تھا پیراکلیٹس. اس کے یہ معنی یہی احمد کے معنی تھے کہ جس نے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کی، پیراکلیٹس. پھر پیراکلیٹس کی عربی بنائی فارکلیت. یہ فارکلیت جو ہے پیراکلیٹس کی عربی بنی. جیسے حضرت مریم یہ عربی ہے اور ان کا اصل نام ہے میری، اصل نام میری، اس کا عربی بنا مریم. ایسے پیراکلیٹس کی عربی بنی فارکلیت. ان سب کے معنی وہی. جیسے ہندوؤں کی کتابوں میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے اور ایک لفظ استعمال کیا ہے نراشیش. نراشیش ویدوں میں یہ لفظ ہے. دوسرا لفظ استعمال کیا ہے کلکی اوتار. حضور کی خبر ان کی کتابوں میں دی گئی ہے کلکی اوتار سے اور نراشیش سے. کلکی اوتار کے معنی ہے خاتم النبیین، آخری نبی آئیں گے. اور نراشیش کے معنی ہے محمد، جس کی ساری دنیا نے تعریف کی. میں نے بتایا تھا کہ یہ The 100 ایک نے کتاب لکھی ہے تو اس نے فرسٹ نام رکھا ہے میرے آقا کا، محمد کا. تو ساری دنیا نے جس کی تعریف کی ہے محمد، نراشیش کے یہ معنی ہے. تو عربوں کے یہاں اس کے علاوہ کنیتیں بھی ہوتی ہیں، نام پروپر نیم کے علاوہ کنیتیں بھی ہوتی ہیں. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پروپر نیم تو تھا محمد، صفتی نام تھا احمد وغیرہ. اور کنیت ابو القاسم، قاسم کے ابا. حضور کا جو سب سے بڑا بچہ پیدا ہوا تھا وہ قاسم پیدا ہوا تھا. اور عرب بڑے پہلے بچے سے کنیتیں رکھتے تھے. پہلا بچہ اگر لڑکی پیدا ہو تو اس سے کنیت رکھیں گے. جیسے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا سب سے پہلا بچہ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی حنیفہ، تو حنیفہ کے ابا ابو حنیفہ کنیت ہوگی. عربوں کے یہی تھا. ہمارے یہاں بھی یہی ہے. مرد بیوی کو پکارے، بیوی شوہر کو پکارے تو بڑے بچے کا باپ، بڑے بچے کے ابا، بڑے نام لیں گے کہ محمد کے ابا، محمد کی امی. بڑے بچے سے کنیت رکھتے ہیں. تو اللہ کا پروپر نیم تو یہ ہے اللہ. کنیت بتلاؤ. اور دیکھو عرب نام نہیں استعمال کرتے تھے، کنیت استعمال کرتے تھے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی تو تھا محمد، مگر لوگ محمد استعمال نہیں کرتے تھے. یہود جویش، مدینہ میں جویش بہت تھے، تو وہ حضور کو ابو القاسم کہتے تھے، قاسم کے ابا. کنیت استعمال کرتے تھے. آج بھی عرب کنیت استعمال کریں گے، فلاں کے ابا.
پھر اس سے بڑا بہت بڑا احترام کرنا ہے تو پھر لقب استعمال کریں گے. چنانچہ مسلمان مرد اور عورتیں حتیٰ کہ حضور کی بیویاں بھی حضور کے لیے محمد نہیں استعمال کرتے تھے اور ابو القاسم نہیں استعمال کرتے تھے، رسول اللہ استعمال کرتے تھے. اللہ کے رسول، اللہ کے میسنجر، یہ لقب ہے. یہ تو گویا بہت ہی بڑا احترام. زید آیا، اس کا لقب ہے مفتی اعظم. تو ہم ان کا تذکرہ جب کسی مضمون میں کریں گے تو کہیں گے مفتی اعظم زید صاحب نے یہ فرمایا، تو مفتی اعظم لکھیں گے. لقب استعمال کرتے ہیں، کنیت احترام میں استعمال کرتے ہیں، اور کنیت سے بھی زیادہ بہتر لقب ہے. تو صحابہ حضور کے لیے رسول اللہ استعمال کرتے تھے، اور یہ کنیت جویش کنیت استعمال کرتے ابو القاسم. پھر یاد رکھو کہ کنیتیں دو ہیں، ایک اوپر کی ایک نیچے کی. فلاں کا بیٹا یہ بھی کنیت ہے، اور فلاں کا ابا یہ بھی کنیت ہے. جیسے ابو بکر، حضرت ابو بکر، ابو بکر کے معنی ہیں بکر کے ابا. حضرت ابو بکر کا نکاح ہوا تھا زمانے جاہلیت میں کسی عورت سے. اس عورت سے ایک لڑکا پیدا ہوا تھا، اس سے وہ حضرت ابو بکر تھے. اور بکر کے معنی ہیں جوان اونٹ. اونٹ کا بچہ جو بڑا جوان ہو گیا تو اس کا نام بکر. تو یہ جانوروں کے ناموں پر انسانوں کے نام رکھتے تھے، تو بکر نام رکھا تو حضرت ابو بکر بنے. پھر وہ مسلمان نہیں ہوئی، کافر ہی رہی، اور حضرت نے اس کو طلاق دے دی، اور اس نے ایک دوسرے آدمی سے شادی کی تھی. پھر کیا ہوا معلوم نہیں. بہرحال حضرت ابو بکر یہ بکر کے ابا، نیچے سے کنیت آئی. اور حضرت ابن عمر، حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ، یہ اوپر سے نیچے کنیت آئی. تو ابن عمر بھی کنیت ہے، ابو بکر بھی کنیت ہے. عربوں میں دو طرح کی کنیتیں ہوتی ہیں. تو پروپر نیم تو بتا دیا، اور جس کا پروپر نیم ہوتا ہے اسے کنیتیں بھی ہوتی ہیں، یا تو اوپر سے یا نیچے سے. تو جواب دیا لم یلد ولم یولد، اللہ کی کوئی کنیت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کسی کو جنا نہیں. تو نیچے سے کنیت کہاں سے ہوگی؟ اور وہ جنے نہیں گئے تو اوپر سے کنیت کہاں ہوگی؟ اللہ کا صرف پروپر نیم ہے اور صفاتی نام ہے، اسماء حسنہ ہیں، کنیت نہیں ہے. فلاں کا بیٹا، فلاں کا ابا، ایسا کنیت نہیں ہے. لم یلد ولم یولد. ٹھیک ہے، کنیت نہیں ہے تو پھر لقب بتاؤ. جیسے بدر الدین، دین کا چاند. یہ لقب ہے. اور قرون متوسطہ میں علماء کے عجیب عجیب القاب تھے. تاج الدین، دین کا، دین اسلام کا تاج، یہ لقب ہے. تو اللہ کے لیے کنیت نہیں ہے، نہ اوپر کی نہ نیچے کی، تو لقب ہی بتا دو. تو کہا لقب بھی کوئی نہیں. اسماء حسنہ تو ہیں، کمالات ظاہر کرنے والے الفاظ تو ہیں، لیکن لقب کوئی نہیں، کیونکہ لقب جو ہے وہ پروپر نیم کے ایکول ہوتا ہے، مانند ہوتا ہے. تو فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر ہی نہیں ہے. لقب کہاں سے آئے؟ دیکھو تاج الدین، تو تاج ایک چیز ہے جس کو بادشاہ پہنتے ہیں، تمہاری کوئین بھی پہنتی ہے پاؤں پہ، جس کا انہیں پہن رکھا ہے تاج. تو اس تاج کی طرح سے تاج الدین. بدر الدین، تو بدر چاند ایک چیز ہے، اس سے تشبیہ دے کر کہتے ہیں کہ بدر الدین دین کا چاند. تو اب اللہ کے لیے لقب کہاں سے لائے ہیں؟ ان کا کوئی ہمسر ہو تو اس ہمسر کے مانند چاند، تاج، کچھ نہ کچھ ہم کہہ سکیں، لیکن ان کا تو کوئی ہمسر ہے ہی نہیں، ان کے مانند تو کوئی ہے ہی نہیں. تو پھر ان کے لیے لقب کہاں سے آئے گا؟ تو فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے لیے کوئی ہمسر ہے ہی نہیں، بس ان کا کوئی لقب ہو ہی نہیں سکتا.
اور ہمسر نہیں، ہمسر کو پرچھائی بھی نہیں. یہ ہے کوہ نور، وہ نہیں دکھاتے، اس کا فوکس دکھاتے ہیں، پھر فوکس کا فوکس دکھاتے ہیں. اسی طریقے پر اللہ کے مانند نہیں، مانند کے مانند بھی کوئی چیز نہیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ سنتے ہیں، اللہ دیکھتے ہیں، مگر تم ایسا نہ سمجھیو کہ ہماری طرح سے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں. اللہ کے مانند بھی کوئی چیز نہیں ہے. دو لفظ استعمال کیے، کمثلہ. کاف کے معنی ہیں کسی بات میں مانند، اور مثل کے معنی ہے ساری باتوں میں مانند. امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں یہ تو کہتا ہوں ایمانی کا ایمان جبریل، مگر میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ایمانی مثل ایمان جبرائیل. یہ نہیں کہتا ہوں. میرا ایمان حضرت جبرائیل ایمان کے سیم ہے، بالکل مانند ہے، یہ نہیں کہتا. ہاں یہ کہتا ہوں کہ میرا ایمان جبرائیل کے ایمان کے جیسا ہے، یعنی کسی ایک وصف میں مومن بہی کے اتحاد میں شریک ہے ہم. لیکن جتنا کبھی پاورفل ان کا ایمان ہے اتنا میرا بھی ایمان ہے، یہ میں نہیں کہتا ہے. اس بیمار معلوم ہوا کہ مثل اور کاف میں فرق ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ فلاں شیر کے مثل ہے تو پھر سب باتیں شیر کے اندر چاہیے، دم بھی چاہیے، دانت بھی چاہیے، منہ میں بدبو بھی چاہیے، گردن پر بال بھی چاہیے. اور اگر آپ کہیں کہ زید کل اسد تو اب بہادری بس یہ کافی ہے. دانت، دم، بدبو، بال یہ ضروری نہیں ہے. تو کاف اور مثل میں یہ فرق سمجھو. تو فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کے جیسا. مثل مانے ہما وجو برابر، اور کے مانے ہے کسی ایک بات میں برابر کوئی نہیں. لہذا اللہ کے سمیع و بصیر ہونے کو تم سمجھ ہی نہیں سکتے. وہ اتنا جان لو کہ وہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن تم کس طرح سمجھو گے جب ان کے بالکل مانند بھی کوئی نہیں ہے اور کسی ایک بات میں مانند بھی کوئی نہیں ہے، تو تم کیسے سمجھو گے؟ جب اللہ کے مانند ایک بات میں بھی کوئی مانند نہیں ہے تو القاب جتنے بنتے ہیں وہ القاب اسی طرح سے مانند کے ذریعے سے بنتے ہیں. بدر الدین، تاج الدین، یوں القاب بنتے ہیں. تو بدر چاہیے کوئی الگ، تاج کوئی چاہیے الگ جس سے لقب بنے. تو اللہ کا لقب کیسے بنے؟ وہ تو ان کا کوئی ہمسر ہی نہیں ہے. شیر جیسا بہادر زید ہے تو کہیں گے زید کل اسد، مگر اگر وہ شیر جیسی بہادری نہ ہو تو اس کو لقب کیسے استعمال کریں؟ تو یہ آخری جو آیت ہے کہ اللہ کا کوئی لقب نہیں ہے. دیکھو لقب اور ہے اور اسماء حسنہ اور ہیں. اسماء حسنہ ذات میں جو کمالات ہیں ان کمالات کی تعبیر کے لیے جو الفاظ ہیں وہ اسماء حسنہ ہیں. مولانا، مولوی، قاری، مفتی، یہ ان میں جو کمالات ہیں ان کے. اور القاب جو ہیں وہ دوسری چیز کے ساتھ کمپیر کر کے لقب بنے گا. تاج الدین، بدر الدین، تو تاج اور بدر کے ساتھ کمپیر کر کے بنا. تو اللہ کا کوئی لقب بھی نہیں ہے. اسماء حسنہ ہیں ان کے کمالات کی طرف ظاہر کرنے والے، لیکن لقب کوئی نہیں. تو پراپر نیم اللہ ہے اور وہ ایک ہے اور اکیلا ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے، اس لیے کوئی بے نیاز ہے. اس کا کوئی نیچے سے کوئی نیت ہے، نہ اوپر سے کوئی نیت ہے، اور نہ اس کا کوئی لقب ہے. اسماء حسنہ ضرور ہے، لقب نہیں ہے. یہ اللہ کا تعارف کرایا کہ اسلام کا رب یہ ہے. تمہارے رب مندروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام کا رب یہ ہے. تو میں نے کہا تھا کہ 3 صورتوں میں 3 عوامل، 3 فیکٹرز کا انٹروڈکشن ہے. اس میں خالق کائنات کا، جو معبود ہے، تمام کائنات کے معبود، اس کا تعارف ہے. اور پھر اس نے میسج دے کر کے میسنجر کو بھیجا، تو انا آتیناک الکوثر میں میسنجر کے تعارف تھا.
پھر اس کے بعد میں ہمارے پاس پیغام آیا، ہم مخلوق ہیں تو ہمارے تعلق سے والعصر آ رہی ہے جو آگے بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔